أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما صدق الله العظيم۔ سورہ رعد آیت نمبر 30۔ كذلك ارسلناك في امة قد خلت من قبلها۔ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، کیونکہ مشرکین مکہ مختلف قسم کی ایک تکلیف بھی پہنچاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیف پہنچاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جان نثار صحابہ کو بھی تکلیف پہنچاتے مشرکین مکہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی زبانی بھی اذیتیں پہنچاتے، مختلف طریقوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے باتیں کرنی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم طعن و تشنیع کرنی، اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانی طور پر بھی تکلیفیں پہنچانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تکلیفیں اللہ کے لیے برداشت کی۔ اس طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جتنا اس دین کے لیے مجھے ڈرایا گیا، جتنا دعوت حق کے لیے مجھے ڈرایا گیا، اتنا کسی نبی کو نہیں ڈرایا گیا۔ جتنا دعوت حق کے لیے مجھے تکلیفیں دی گئیں، اتنا کسی نبی کو تکلیفیں نہیں دی۔ مختلف تکلیفیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کی ہیں تھوڑے سے عرصہ میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حسد تھی، کینہ تھا، بغض تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ کلمہ حق کی وجہ سے تھی، دعوت حق کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کینہ بغض تھا۔ مختلف واقعات موجود ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف طریقوں سے انہوں نے یعنی اپنی طرف اپنی بات منوانے کی کوشش بھی کی انہوں نے، مشرکین مکہ نے، کہ ہم آپ کو صدارت بھی دیتے ہیں، ہم آپ کو یعنی جس لڑکی کے ساتھ آپ چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ آپ کا نکاح کروا دیتے ہیں، لیکن آپ یہ بات چھوڑ دو، یعنی یہ بات چھوڑ دو، یہ کہنا کہ معبود صرف ایک ہے، یہ بات کہنا چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیتے تھے نا، کہ معبود صرف ایک ہے۔ کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا گیا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل ابی قبیس پر کھڑے ہو کر اپنے رشتہ داروں کو جمع کیا، قریش والے آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تفصیل واقعہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا کہ میں نے آپ کے اندر ایک بہت لمبا عرصہ عمر گزاری ہے، 40 سال کا ایک لمبا عرصہ میں نے آپ کے اندر گزارا، آپ لوگوں نے مجھے کیسا پایا؟ وہ لوگ کیا کہنے لگے؟ صادق اور امین، صادق اور امین۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر اس پہاڑی کے پیچھے ایک قوم آئے، میں تمہیں کہوں کہ وہ قوم تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہی ہے، کیا تم میری بات کو مان لو گے، میری بات کی تصدیق کرو گے؟ تو وہ سارے کہنے لگے کہ ہم آپ کی بات کی کیوں نہیں تصدیق کریں گے، کہ آپ کو ہم نے اتنے لمبا عرصے کے اندر کبھی جھوٹ کہتے ہوئے نہیں پایا، کہ آپ نے جھوٹ نہیں بولا، آپ صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ حق کی طرف دعوت دی۔ کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس بات کی دعوت دی۔ تو وہ کیا کہنے لگے؟ سب سے پہلی مخالفت جو تھی آپ کے اپنے چچا نے کی، ابو لہب۔ یہ وہ شخص تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی میں کہ میرا بھتیجا پیدا ہوئے، اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں سب سے خوبصورت باندھی اس نے آزاد کی، اپنے بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں کہ میرا بھتیجا پیدا ہوئے، اپنی باندھی آزاد کر دی کہ آج سے تم آزاد ہو، اپنی باندھی آزاد کی۔ لیکن جب مخالفت کی تو سب سے پہلے اسی نے مخالفت کی، اور کیا کہا؟ الہٰذا جمعتنا، کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے کہ تو ہمیں کلمہ حق کی دعوت دے؟ کیا تو نے اس لیے ہمیں جمع کیا ہے؟ تفصیلی لمبا واقعہ بہرکیف۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت کے اندر تسلی دی کہ آپ ان کی باتوں سے پریشان نہیں ہونا،
یہ مختلف قسم کے معجزات کی مطالبہ کرتے ہیں، مختلف قسم کے مطالبات ہیں ان کے. آپ ان کے مطالبات سے، معجزات کے مطالبات سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ نے اپنی دعوت چلانی ہے. تسلی رکھی، تسلی دی آپ کو کہ صرف آپ ہی نبی بنا کر نہیں بھیجے گے، آپ سے پہلے ہم نے کئی نبی بنا کر مختلف قوموں کے اندر نبی بنا کر بھیجے. 1,24,000 قوم میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. ہاں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا کہ آپ پریشان نہیں ہو، صرف آپ ہی نبی نہیں ہے، آپ سے پہلے ہم نے کئی نبی بھیجے ہیں، مختلف قوموں کے لیے بھیجے ہیں. اور ان قوموں نے بھی ان نبیوں کی بات ایسے تھے، جس طرح دیکھیں نبی جب آتا امت کے اندر محنت کرتا تو دو قسم کے لوگ پیدا ہو جاتے. پہلے وہ جو نبی کی بات کو مان لیتے، دوسری قسم کے وہ ہوتے جو نبی کی بات سے انکار کرتے. اب جو نبی کی بات سے انکار کرتے اس میں بہت سے ایسے ہوتے جو نبی کو تکلیف بھی پہنچاتے. بنی اسرائیل میں ایک ہی دن میں 70 انبیاء علیہ السلام کو شہید کیا گیا. حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیرا گیا، حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے کے ساتھ چیرا گیا. اس طرح کئی انبیاء نے مختلف تکلیفیں برداشت کی، مختلف تکلیفیں برداشت کی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ نے مشرکین مکہ کی تکلیف سے پریشان نہیں ہونا، کہ آپ سے پہلے نبیوں نے بھی اس طرح تکلیفیں برداشت کی ہیں. کذالک ارسلناک فی امت قد خلت من قبلھا، اسی طرح ہم نے تجھے ایک امت میں بھیجا ہے کہ اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں. قد خلت من قبلھا امم، اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں. لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، تاکہ تو انہیں سنا دے جو ہم نے تیری طرف حکم بھیجا ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ کا کام کیا ہے، آپ نے ان کو دعوت حق دینی ہے، آپ کا کام ان کو دعوت ہے. باقی ان کو ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں. اب اللہ کی مرضی ہے، پوری دنیا کے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے. رات کو سوئیں صبح اٹھیں سارے مسلمان ہوں، اللہ کے لیے تو آسان ہے. رات کو سوئیں سارے کافر لوگ رات کو سوئیں صبح اٹھیں سارے مسلمان ہوں، اللہ کے لیے سب کچھ آسان ہے، اللہ کے لیے آسان ہے یہ. لیکن ایک ہے سنت، اللہ رب ایک ہے سنت، ایک ہے اللہ کی قدرت. اللہ کی قدرت یہ ہے کہ اللہ رب العزت سب کو ہدایت عطا فرما دے، یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن سنت یہ نہیں ہے، بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. سنت کیا ہے کہ جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دیں گے، جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت دیں گے. بے طلبوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے، جس کے اندر طلب ہوگی اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائیں گے. تو اس لیے فرمایا لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، جو آپ کی طرف، آپ کے رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، یعنی قرآن ہدایت، نور ہدایت. یہ قرآن جو ہے یہ نور ہدایت ہے، یہ قرآن جو ہے رحمت اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، تمام جہانوں کے لیے اللہ نے آپ کو. اور قرآن جو ہے ھدی للمتقین ہے، یہ متقیوں کے لیے اللہ رب العزت نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، یہ متقیوں کے لیے. اور کافر کو اس کے ذریعے قل جاء الحق زهق الباطل، کافر ختم ہوگا اس کے ذریعے. قل جاء الحق زهق، اور جب تک ایک بھی اس زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اس زمین کا نظام اللہ اللہ کہنے والے کی وجہ سے چل رہا ہے. جب تک ایک بھی اس زمین کے اوپر اللہ اللہ کہنے والا ہوگا اس زمین کا نظام چلے گا. اللہ رب العزت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ رب العزت اس نظام کو چلائیں گے جب تک اس زمین کے اوپر ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا. یہ سارا نظام اپنی ترتیب سے چلتا رہے گا، اور جب ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس زمین کے اوپر سے ختم ہو جائے گا سارا، یعنی دنیا سے مسلمان کا نام ختم، مسلمان ختم ہو جائے گی. اللہ نے یہ نظام کافروں کو نہیں بنایا ہوا، یہ نظام تو اللہ نے مسلمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے. اللہ نے یہ نظام مسلمانوں کے لیے بنایا ہوا ہے. جب ایک بھی مسلمان اس زمین کے اوپر نہیں رہے گا، ایک بھی اللہ اللہ کہنے والا اس زمین کے اوپر نہیں رہے گا، اس نظام کو اللہ سمیٹ دیں گے، یہ سارا نظام ختم ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، لتتلو علیہم الذی اوحینا الیک، جو آپ کی طرف، آپ کی رب کی طرف سے بھیجا گیا ہے، آپ اس کو لوگوں تک پہنچائیں. آپ کا کام یہ ہے. وہم یکفرون بالرحمن، اور وہ تو رحمان کے بھی منکر ہیں، وہ تو رحمان ہی. ایک روایت کے اندر اس کے شان نزول کو جس طرح ذکر کیا کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ جو الفاظ ہے وہ ہم یکفرون بالرحمن فرمایا کہ یہ
ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی، ابو جہل کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے، دعا یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے، ابو جہل نے سن لیا اور جا کر کافروں سے کیا کہنے لگا، اپنے جو دوست تھے ان کے کافر وغیرہ جتنے مشرکین وغیرہ ان سے کیا کہنے لگا کہ میں نے آج سنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ یہ تو دو معبودوں کو پکارتا ہے، دو معبودوں کو، اللہ بھی کہتا ہے اور رحمان بھی کہتا ہے، یہ تو دو معبودوں کو پکارتا ہے۔ ہم نے تو کہا، ہم نے یعنی رحمان، ایک رحمان کسی کا نام لیا کہ اس رحمان کو تو ہم جانتے ہیں، اس کے علاوہ تو کسی رحمان کو ہم نہیں جانتے، یہ تو دو معبودوں کو پکارتے ہیں، کبھی اللہ کہتا ہے کبھی رحمان کہتا ہے۔ تو اس پر اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، قُلِ ادْعُوا اللَّهَ أَوِ ادْعُوا الرَّحْمَنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، أَيَّمَّا تَدْعُوا، جس نام سے اللہ کو تم پکارو گے، اللہ رب العزت کے سارے ہی نام خوبصورت ہیں، سارے نام اللہ کے خوبصورت ہے، جس نام سے اللہ کو تم پکارو، رحمان کہو یا رحیم کہو یا مالک کہو یا قدوس کہو یا سلام کہو، جس نام سے بھی اللہ کو پکارو اللہ رب العزت تمہاری بات کو سنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، وہ تو رحمان کے بھی منکر ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ان سے کیا کہنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ نے ان سے کیا کہنا ہے، قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہ وہ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میں اس اللہ کی عبادت کرتا ہوں، وہ میرا اللہ ہے، میرا رب ہے، علیہ توکلت، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے، اس اللہ پر میں نے بھروسہ کیا ہے، وَإِلَيْهِ مَتَابُ، اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے، میں نے اسی کی طرف جانا بھی ہے، اسی کی طرف میں نے لوٹنا بھی ہے، اور اسی سے ہی میں مانگتا ہوں، اور کسی سے تو میں نہیں مانگتا، میں تو اللہ ہی سے مانگتا ہوں، کیونکہ جس اللہ نے مجھے پیدا کیا۔ اسی لیے عبداللہ درخواستی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، جس کا کھائیں اس کا گائیں، جس کا کھائیں اس کا گائیں، وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى مِن نُطْفَةٍ إِذَا تُمْنَى وَأَنَّ عَلَيْهِ، یہ ساری اللہ کی تعریف ہے، یہ ساری اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں ہنساتا بھی ہے، تمہیں رلاتا بھی ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے یعنی جان سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اللہ رب العزت نے مردوں کو پیدا کیا، عورتوں کو پیدا کیا، وہی تمہیں مالدار بھی کرتا ہے، وہی تمہیں غریب بھی کرتا ہے، وہی تمہیں زندہ بھی رکھتا ہے، وہی تمہیں مارتا بھی ہے، یعنی یہ ساری یہ رزق وغیرہ یہ سارا تقسیم یہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، کائنات کا سارا نظام اس پر اللہ قابض ہے، لہو مقالید السماوات والارض، اور کائنات کی نظام کی چابیاں جو ہیں وہ بھی اللہ کے پاس ہیں، نظام کا مالک بھی اللہ ہے اور کائنات کی نظام کی چابیاں بھی اللہ کے پاس ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ نے ان کو ایک اللہ کی طرف بلانا ہے۔ كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، اسی طرح ہم نے تجھے ایک امت میں بھیجا ہے کہ اس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی ہیں تاکہ تو انہیں سنا دے جو ہم نے تیری طرف حکم بھیجا ہے۔ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ، وہ تو رحمان کے منکر ہیں۔ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، کہہ دو وہی میرا رب ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت وإلیہ متاب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اللہ